مسجد الحرام مکۃ المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹ ورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے۔ خطبہ جمعہ مسجد الحرام، تاریخ 7 ذوالقعدہ 1447 ہجری بمطابق 24 اپریل 2026 عیسوی۔ موضوع: مسجد حرام پورے جہاں کے لیے بابرکت اور ہدایت ہے۔ خطیب فضیلت الشیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ۔ ترجمہ حشر الدین مدنی۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اے ہمارے رب، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیری ہر بھلائی پر تعریف کرتے ہیں۔ اس کی رحمت اور علم ہر چیز کو محیط ہے، اور اس نے اپنے محترم گھر کو لوگوں کے لیے جائے قرار و امن بنایا۔ ہمیشہ تیرے شکر کے ساتھ تیری تعریف ہے، تیرے لیے دنیا و آخرت میں حمد ہے۔ اے صاحب کبریا، تیرے لیے حمد ہے، اور جو تیری حمد کے ساتھ شکر گزار ہوا اس نے شکر گزاری کا حق ادا کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے مضبوط ترین بنیادوں پر اسلام کے ارکان مقرر کیے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کے ذریعے بادلوں کے اوپر حق کے مینار بلند کیے۔ اللہ درود نازل کرے آپ پر، آپ کے آل و اصحاب پر، جو ہر طلبگار کے لیے ہدایت کے پیشوا ہیں، اور ان لوگوں پر جو شاندار خصلتوں اور بلند ترین اعزازات میں اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ سلامتی نازل کرے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور موسموں اور رحمت کے جھونکوں سے فائدہ اٹھانے میں جلدی کرو، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو خلوت و جلوت میں اللہ کے تقوی کو لازم پکڑ کے اسی میں یقینی اور تأکیدی طور پر تمام بھلائیاں ہیں، تاکہ تجھے اللہ کریم اپنے فضل سے ایسا بدلہ دے کہ تو جنت میں ہمیشہ کے لیے اچھے ٹھکانے پر فائز رہے۔ مومنوں، یہ حج کی روشن تابندہ فریدہ، جس کی روشنیاں امت کے آسمان پر چمک اٹھی ہیں، جس کی راتیں جگمگا اٹھی ہیں اور جس کے دن روشن ہو گئے ہیں، جس کے پھول بشارتوں کے ساتھ اور جس کے پھل بھلائیوں اور برکتوں کے ساتھ مہک اٹھے ہیں، اور جس کی فضیلتیں اور آثار حاجیوں کے دلوں میں چمک اٹھے ہیں۔ یہ دیکھو، بیت اللہ الحرام کے اولین وفود دنیا کے مختلف گوشوں سے آنے لگے ہیں، اور ان کی سواریاں معزز مقامات اور بلند سرزمین پر اپنا ڈیرا ڈالنے کے لیے رخ کر چکی ہیں۔ باہر سے آئے اور یہاں مقیم تمام طواف کرنے والے مہمانوں اور تلبیہ پکارنے والوں کو خوش آمدید۔ سورج کی روشنی میں بھائی چارے کا خیر مقدم، اور صاف ستھرے لباسوں میں پاکیزگی کو خوش آمدید۔ آپ کا خیر مقدم ہے رحمان کے مہمانوں، مقدس ترین مقام و سرزمین اور پاکیزہ ترین مقام میں آپ کا خیر مقدم۔ یہ مکہ مکرمہ ہے، جو دہروں اور سالوں سے دین اور اسلام کا گہوارہ، معزز انبیاء و مرسلین کی بعثت کی جگہ اور جلال و عظمت کا ٹھکانہ رہا ہے۔ رحمان نے اسے چنا، اس کے گوشوں میں قرآن نازل ہوا، اسی میں مخلوقات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، نشو نما پائے اور نبی بن کر مبعوث کیے گئے۔ تمام شہریں اگرچہ ان کی خوبیاں بہت ہیں، مگر ان کی انوکھی مالا مکہ میں ہے۔ اس کی طرف رواں دواں قافلے گامزن ہیں، اور کعبہ کی طرف حجاج مسلسل چلے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، مولا تبارک و تعالی نے مملکت سعودی عرب کو عظیم فضیلتوں اور قابل قدر شاندار خصوصیتوں سے مختص کیا ہے۔ ان میں سے وہ پہلا گھر ہے جو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے روئے زمین پر بنایا گیا۔ وہ توحید و وحدت، شعائر و مشاعر اور امن و امان کی علامت ہے۔ اللہ تعالی نے محترم گھر کو تمام جہانوں کے لیے مبارک اور ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ شہر حرام اور پرانے گھر کے زائرین پر باری تعالی کے وسیع کرم و فضل میں سے یہ ہے کہ اس نے اس میں نماز کے اجر کو دیگر مسجدوں کے مقابلے میں کئی گنا کیا ہے۔ اللہ اکبر! کتنا عظیم کرم ربانی اور کتنا وسیع نوازش الہی ہے جس سے اس نے محترم گھر کو مختص کیا ہے۔
ہے۔ مبارک حاجیوں، تم اس مقام کی عظمت و حرمت کو اور اس کی پاکیزگی اور تقدس کو ہمیشہ ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دیا ہے، اور یہ خصوصیت کعبہ کے تمام جہانوں کے لیے مبارک اور سبب ہدایت ہونے کی ایک وجہ ہے، اور دوسری وجہ وہ مبارک دعائیں اور لازوال امیدیں ہیں جن کے ساتھ رحمان کے خلیل علیہ السلام نے مولا تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی تھی کہ وہ مکہ کو قرار و اطمینان اور خالص توحید و ایمان کا شہر بنائے۔ ابراہیم کی یہ دعا بھی یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے لیے توحید خالص کو بجا لانا اور اسے شبہات، آلائشوں اور بدعتوں سے پاک رکھنا وہ اہم ترین ذمہ داری ہے جسے کعبہ شریف کے پاس خصوصاً اور تمام جگہوں میں عموماً پورا کرنا بلد امین کا قصد کرنے والوں پر ضروری ہے، اور تمام جہانوں کی وہ عظیم ترین ہدایت ہے جو پرانے گھر کے سائے میں اور اس امن کی وسیع فضا میں پوری ہوتی ہے جس سے مملکت سعودی عرب بہرہ مند ہے۔ یہ امن و امان کی جائے پناہ ہے، اور اس کے امن کا خیال رکھنا ایسی عبادت اور تقرب کا کام ہے جس کے ذریعے بندے اپنے رب کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو با امن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا، ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے اور امن و امان کی جگہ بنائی۔ اس میں بے چین پریشان حال آدمی کو سکون ملتا ہے، اور اس کی سرزمین پر گھبرایا ہوا ڈرا ہوا انسان امن پاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شہر کو اللہ نے اس دن حرام قرار دیا ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، سو اللہ کے حرام قرار دیے جانے کی وجہ سے تا قیامت حرام ہے۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ یہ ٹھوس امن اور مضبوط امان صرف ثبوت و اصول کی بنیاد پر ہی ثابت نہیں بلکہ وہ اس لیے بھی مستحکم و بلند ہے کہ ہر اس شخص کو وعید اور سخت دھمکی سنائی گئی ہے جو اسے توڑنے یا اس میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے۔ جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں الحاد کا ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ یہ وعید اس شخص کے لیے ہے جو صرف ارادہ کرے، تو اس شخص کی وعید کیا ہوگی جو ایسا کرے۔ معاملہ بڑا بھیانک اور سنگین ہے۔ اللہ نے کعبہ کو جائے امن بنایا اور اسے تابناک روشنی کی آرائش عطا کی، سو انہوں نے اسے غلاف پہنایا، اور جب اسے لٹکایا تو غلاف پر نور الہی براجمان ہوا۔ بیت اللہ الحرام کے حاجیوں، حج عظیم ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ اس کے کچھ شرائط، ارکان اور واجبات ہیں جن کا جاننا ہر اس آدمی پر ضروری ہے جو اس گھر کا قصد کرے تاکہ وہ ان پر عمل کر سکے اور اس کا حج اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ صحیحین میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جو اللہ کے لیے حج کرے اور اس میں بے حیا اور فسق کا کام نہ کرے تو وہ اس دن کی طرح لوٹے گا جب اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ اور عظیم ترین حکمتوں اور واجبات میں سے یہ ہے کہ حج ایک اللہ کے لیے توحید خالص کو بجا لانے کا نقطۂ آغاز ہو۔ اللہ کا فرمان ہے، اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی شرط پر کی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اسی طرح اس بات کا بھی نقطۂ آغاز ہو کہ ہر اس چیز سے پرہیز کیا جائے جو کتاب و سنت کے خلاف ہو، اور ہر اس عقیدے سے دوری برتی جائے جس پر اس امت کے سلف نہیں تھے۔ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ ان حملوں کو سمجھے اور جانے جن کا نشانہ دشمن میڈیا اور فتنوں کے داعی سے بناتے ہیں، جس کا تقاضا ہے کہ باریک بینی، تحقیق اور حکمت سے کام لیا جائے اور کلمہ متحد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو تم مضبوط سے تھام لو اور تفرقہ نہ ڈالو۔ یہ کتنا شاندار ہوگا کہ حاجی اور زائر اس پرانے گھر کے مقام و مرتبے اور اس مبارک سرزمین کے تقدس، عظمت اور ہیبت کو ذہن میں رکھے، جس میں نہ خون بہایا جاتا ہے، نہ اس کا خود رو درخت کاٹا جاتا ہے، نہ اس کے شکاری جانور کو بدکایا جاتا ہے، اور اس کے گمشدہ سامان کو وہی اٹھاتا ہے جو اس کی تشہیر کرے۔ اور کبھی بھی یہ جائز نہیں کہ اس جگہ کو ایسے کام کی طرف پھیرا جائے جو شریعت کے مقاصد اور اسلام کے منہج کی منافی ہو۔ اے اللہ، تو اس گھر کی عظمت، اعزاز، عزت اور ہیبت میں اضافہ کر، اور اس شخص کی عظمت، اعزاز، عزت، ہیبت اور نیکی کو بڑھا جو اس کی تعظیم اور عزت کرے اور جو اس کا حج اور عمرہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے۔
جو تمام جہاں دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں جو آ جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہوں اس گھر کا حج فرض قرار دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن و سنت میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو ان کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، عظمت و جلال والے اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہم پر بابرکت نعمتیں نچھاور کی، اور اللہ کی رحمتیں ہوں اس کے رسول اور چنیدہ نبی پر اور ان کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، ان سب پر جو قیامت تک ان کی نیکی کے ساتھ پیروی کرتے رہیں۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی تعظیم کرو، اس کے جلال اور کمال سے خوف کھاؤ اور اس سے ڈرو، دنیا و آخرت میں تمہارے حالات سنور جائیں گے۔ اللہ کے محترم گھر کے حاجیوں، اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ان مقدس مقامات تک پہنچنے کی سعادت سے سرفراز کیا اور اپنے اچھے اخلاق کو اپنی پہچان بنا لو۔ چنانچہ کمزور اور ضرورت مند کی مدد کرو اور نرمی اور خوش اخلاقی کے ساتھ بھٹکے ہوئے کی رہنمائی کرو۔ تم پر لازم ہے کہ سکینت، نرمی اور ہمدردی کو اختیار کرو اور اعتدال و توازن اپناؤ۔ اپنے معزز سیکورٹی اہلکار بھائیوں کا تعاون کرو جو نظام کی حفاظت پر مامور ہیں، وہ نظم و ضبط قائم رکھتے ہیں اور بھگدڑ اور دھکم پیل کو روکنے کے لیے ہجوم کو منظم کرتے ہیں۔ اسی طرح نظاموں اور تعلیمات کی پابندی کرو، جن میں سے ایک یہ ہے کہ بغیر اجازت نامے کے حج نہیں، تاکہ مصالح کے حصول و تکمیل اور مفاسد کو دور کرنے اور کم کرنے میں شریعت کے بڑے مقاصد پورے ہوں۔ اور ان تمام اداروں کے ساتھ تعاون کرو جو انتظام اور سیکورٹی کے لیے حرمین شریفین کی نگہبانی پر مأمور ہیں، وہ پوری محنت اور لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ انہوں نے آپ کی خدمت کے لیے کتنی ہی تیاری، ترتیب و تنظیم اور منصوبہ بندی کی ہے۔ وہ آپ کی راحت کے لیے قربانیاں دیتے ہیں اور آپ کی سلامتی کے لیے قیمتی سرمایہ صرف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حرمت والے گھر کے حاجیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے امن، اطمینان اور خوشحالی اور استحکام کو دائمی بنائے۔ وہ اپنے مناسک نہایت آسانی کے ساتھ مکمل کرے اور اللہ ان کے لیے عظیم اجر و ثواب لکھے۔ بے شک وہ بہت عطا فرمانے والا نہایت کریم ہے۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے۔ آپ خیر الورا بدر تاباں پر درود و سلام بھیجیں، جنہوں نے الفت و محبت سے صحابہ کو جگمگاتے ستاروں کی مانند بنا دیا تھا۔ ایسا درود جو خوشبو اور پھول بن کر مہک اٹھے، جیسا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی انوکھی نظم والی اور محکم کتاب میں حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز کلام میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی پڑھتے رہا کرو۔ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ محمد پر درود نازل فرما۔ اے اللہ تو خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا اور تمام صحابہ سے راضی ہو جا، تابعین سے اور ہم سے بھی اپنے جود و کرم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔